ہفتہ وار بزم علم و ادب میں جامع تدریس القرآن اویسیہ میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا علم و ادب کی بزم کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں علم دین اس پر عمل اخلاص کی بنیاد پر عطا فرمائے، ادب کی دولت ہمیں نصیب فرمائے، دین کا ذوق اور شوق ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے عطا فرمائے۔ ہر ہفتہ وار بزم میں ایک علمی دسترخوان لگایا جاتا ہے جس میں مختلف موتی اور پھول اور ہیرے عطا کیے جاتے ہیں۔ قدر کرنے والے اسے قبول کرتے ہیں، اس میں عمل کرتے ہیں، اور ناقدرے چاہے بزم میں بیٹھے ہوں چاہے نیٹ پہ دیکھنے والے ہوں سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یقیناً ناقدر ہیں، ناقدرے لوگ ہیں اور اپنی تباہی کا سامان کرتے ہیں، اور وہ قدر والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے دولت کوئی نہیں، علم دین سے آگے کوئی دولت نہیں۔ علم دین سیکھنے والا بہت کچھ اللہ کی بارگاہ سے پا لیتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو اس نے کیا کرنا ہے؟ یعنی کسی کے پاس لالٹین نہ ہو، پھر لالٹین ہو تو روشنی نہ ہو تو ٹکرے مارے گا، اندھیرا ہے، خالی لالٹین بھی پکڑ لے تو نور ہی کوئی نہیں، تو پھر بھی فطور ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے پاس لالٹین بھی کوئی نہ ہو، ایک علم ہے، علم کا نور کوئی نہیں، بس علم نافع ہو، نور آئے، تو بھی یقیناً جب وہاں علم نافع کا نور آتا ہے وہاں آمنہ کے لال کی مزید غلامی کا سرور بھی آتا ہے اور اس پہ چلنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اس لیے شوق سے سنا کریں، شوق سے سنا کریں، اللہ کی رضا کے لیے سنا کریں۔ یہ وہ دولت ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اور صفا پہ بیٹھے ہوئے آمنہ کے لال کے غلاموں نے ڈائریکٹ زبان مصطفیٰ سے یہ نور لیا ہے، اور علم حضور انہیں سکھاتے تھے، وہ سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور چلتا چلتا وہ نور ہم تک بھی پہنچا ہے۔ اس لیے قدر کرو۔ میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اس کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر ہم اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ، اس من میں ہم ترجمہ کچھ کا ہی کریں گے، اس کا من ہے نا، من تو من تبعیدیہ، یعنی وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، میں یوجبُگا، جو، آگے من آ گیا، پیچھے من آگے من، تو آپ کو اس بات کی طرف رکھنا چاہیے کان، ٹھیک ہے؟ پیچھے من اور آگے من، سمجھ آ گئی؟ من، کچھ لوگ، میں جو، یوجبُکا قولہ، اب من کی طرف قولہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی میں یوجبُکا قولہ، پھر ہی ترجمہ صحیح ہوگا، وگرنہ شروع میں ترجمہ کیسے صحیح کرو گے؟ فائل کس کو بناؤ گے؟ تو ضمیر من موصولہ کی طرف کون سی لوٹے گی؟ میں یوجبُکا قولہ، جن کا قول، جن کا قول، کا مفعول بہ، آپ کو یوجبُکا بلا لگے، کیا لگے؟ بلا لگے، بائے، پسند آئے، عجب یوجب اعجابا فموجب، اچھا لگنا، پسند آنا، بلا لگنا۔ تو اللہ پاک بتا کچھ لوگ جن کی بات، قولہ یہ فاعل بنے گا اور ضمیر راجع ہوگی من موصولہ کی طرف، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں یعجبک قولہ، جس کا قول اور جن کا قول تجھے بلا لگے، کب کہاں بلا لگے؟ اگلا سوال آگے جا کر یا یہاں؟ ما فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، کہاں؟ دنیاوی زندگی میں۔ اب اگر آپ گرامر مضبوط کریں گے، جیسے سر وہ نہ پڑھے ہیں، یہ مضبوط کریں گے تو آپ کو یوں ترجمہ کرنا آئے گا نا۔ اگر آپ نے بھی بس نام کے عالم بننا ہے
کیا سند ہی کافی ہے، عبارت کا نام نہ لیں، ترجمے کا نام نہ لیں، بس 8 سال کی سند ہے تو 8 سال کی سند تو انہیں بھی ملتی ہے جنہوں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، انہیں بھی ملتی ہے۔ سال بعد سال جب قریب ہوتا ہے گیس پکڑتے ہیں اور ادھر سے مدرسوں میں پیسے دیتے ہیں اور وہاں سے سند لیتے ہیں اور پیپر دیتے ہیں تو عالم دین بن جاتے ہیں۔ ایسے بھی عالم ہیں جو پیپر کے عالم ہوتے ہیں، کون سے؟ حقیقت میں وہ جاہل ہوتے ہیں، لیکن ٹائٹل کیا الگ ہے، یعنی ویبز نام ہی کافی ہے، کیا اندر کچھ ہو یا نہ ہو، بس نام ہی کافی ہے، سند دکھا دو۔ سند والا عالم نہیں بنتا، علم دین والا عالم بننا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کچھ میں سے کچھ لوگ جو کہتے ہیں جن کا قول تجھے دنیا کی زندگی میں بلا لگے، فی الحیاۃ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اشہادہ یشہد، اشہاد گواہ بنانا، یہ شاہدہ یا شہادت نہیں کہ گواہی دینا، یہ کیا ہے؟ گواہ بنانا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ کو گواہ بنائے، کیا کرے؟ اور اسے یشہد اللہ، یشہد اللہ بھی پڑھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ گواہی دیتا ہے، لیکن یہاں معروف قرات میں یشہد اللہ، وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، کس پر؟ علی ما فی قلبہ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، ما فی قلبہ۔ اب ماں کے بعد قلب ہی سے جملہ تو ہے ہی نہیں، پھر اس میں محذوف نکالنا پڑے گا، تو پھر جا کے ترجمہ بھی و کلام بھی آپ اس کی ترکیب کریں گے تو صحیح ہوگی، وگرنہ ماں کے بعد فی قلب ہی یہ جملہ ہی نہیں ہے، جس کے بعد جملہ ہونا چاہیے، پھر پتہ چلا کہ محذوف ہوگا تو محذوف نکالنا پڑے گا۔ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، جو اس کے علی ما فی قلب، وَهُوَ، اور اللہ بتا وہ الد الخصام، بہت جھگڑالو ہے، بہت جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور یہ لد جو ہے، الدن جو ہے، اس کا معنی ہے یہ شدید جھگڑالو، خصام سخت جھگڑا کرنے والا۔ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا، اور جب، تولا پھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی چپڑی چپٹی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، بولو ذرا کون سی باتیں؟ میٹھی میٹھی باتیں، کلام ایسے جیسے حلوہ، جیسے، اور اندر شیطان کا جلوہ، ٹھیک ہے، اور زبان ایسی جیسے حلوہ۔ یہ کون ہے؟ منافق، ٹھیک ہے، ریاکار۔ کون؟ ریاکار۔ آپ نے تو دیکھے ہوں گے، اگر آپ غور کریں تو ہو سکتا ہے آپ میں بھی یہ خوبی پائی جاتی ہو، میں خوبی کہہ رہا ہوں، آپ میں بھی پائی جاتی ہو، یعنی ایسے کمینے لوگ ہیں، اندر کوئی نہیں اس کی محبت، اندر کوئی پیار نہیں، صرف پکوڑا لینے کے لیے۔ کس کو؟ کیا بات ہے، ایڈا اچھا پکوڑا بنایا تو ہڈے نال تو ہے کوئی نہیں۔ اس کمینے کی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں نا، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور منافقوں والی صفت ہے۔ اسے صرف پکوڑا چاہیے، تعریف نہیں کر رہا، اندر اس کے شیطان ہی ہے، اوپر سے اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے بھی کوئی چیز کھانے کو یہ پکوڑا دے دے، مفت میں پیسے نہ لے۔ ایسے خوش آمد پرست تو بہت ہیں کہ نہیں؟ خوش آمدی، اور پیچھے آپ کے دشمن، دل میں کوڑ، تو پر میٹھی میٹھی باتیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ چوپڑی چکنی باتیں۔ اب وَإِذَا تَوَلَّا، جب وہ پھرتا ہے، تولا کا بھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تولا جب پھرتا ہے، سعیٰ فی الارض، آگے کیا کرتا ہے؟ زمین میں کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ زمین میں، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے، کیا کرے؟ اب وہ چلتا ہے اس لیے کہ زمین میں کیا کرے؟ تیزی سے چلتا ہے کہ فساد کرے زمین میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی ہلاک کر دے اور نسل ہلاک کرتے، کیا کرے؟ کھیتی اور نسل کو ہلاک کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ، واللہ، اور اللہ، لا يحب، نہیں پسند فرماتا، کس کو؟ یہ مفعول بھی بن گیا، اللہ فساد کو پسند
نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جائے اوے اللہ سے ڈر، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، چپ پہلے باتیں کیا کرتا ہے؟ باتیں ایسے کرتا ہے بڑا ہی اچھا ہے، حسن کلام بڑا اچھا ہے، اس کا زبان بڑی میٹھی میٹھی ہے، لیکن باطن اس کا خبیث ہے، خبیث الباطن ہے، اور اعلانیہ اچھا لگتا ہے جب بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اندر کوڑ ہے، اوپر کہتا ہے میں آپ کا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن دل میں محبت نہیں ہے، دل میں منافقت ہے، یا پھر ریاکاری کر رہا ہے، اندر کچھ ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، اندر سے وہ بات نہیں کر رہا۔ تو یہ جب باتیں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب ان کا کہنا تجھے دنیا کی زندگی میں پسند نہ آئے، جو پسند کر رہے تعجب میں ڈالے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ با خود فرما رہا ہے کہ وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا ظلم بالا ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ تو ظلم لفظ بھی آتا کہ نہیں؟ کیا بولا میں نے؟ ظلم بالا، ایک بندہ حرام کرے اور پھر اس حرام کو پکا کرنے کے لیے یہ لفظ بولے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے نہیں کہہ رہا، دل سے کہہ رہا ہوں، اور اس جو دل سے کہہ رہا ہوں یہ میرا سچ ہے، اس پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ واقعی میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ڈبل حرام ہوا۔ کیا ہوا؟ اب اللہ کی طرف نسبت کی کہ نہیں؟ کس کی؟ کہ میں حرام کو سچ، حرام کو، حالانکہ حرام کام پہ تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، شراب پینے کے بعد جو حرام ہے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، حرام چیز کھانے کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے آپ، لیکن اب یہ جھوٹ بول رہا ہے زبان سے، اور اس کو سچا ظاہر کرنے کے لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِي، کہ جو میرے دل میں اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں اس پہ، اللہ گواہ ہے کہ میں سچا ہوں۔ اب یہ حرام پر حرام ہے، کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، میں تو اوپر سے نہیں کہہ رہا، میں اندر سے کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ کی قسم بول رہا ہے اور اندر سے نہیں کہہ رہا، اوپر سے کہہ رہا ہے۔ آپ بتاؤ حرام پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور اللہ کا نام لے رہا ہے، کتنا سخت گناہ گار ہے یہ شخص۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ پھرتا ہے نا آپ سے باتیں کر کے، تو جب پھرتا ہے نا تو پھر کر وہ فساد کرتا، کیا کرتا ہے؟ وہ اس لیے زمین میں چلتا پھرتا ہے کہ وہ فساد کرے، نسل کو ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند۔ تو دیکھو اس کی زبان کیا تھی اور اس کا کردار کیا ہے، حضور کے سامنے کیا کہتا ہے اور پیچھے کیا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسے منافق کہتے ہیں اور اسے ریاکار کہتے ہیں۔ سامنے آپ کا اندر کچھ ہے، پیچھے کچھ ہوگا، سامنے تعریفیں کرے گا، پیچھے بیڑیا بنا ہوا ہوگا، پیچھے وہ تباہی کرے گا، بربادی کرے گا۔ اسی طرح یہ منافق سامنے باتیں کر رہا ہے اور جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرتا ہے، پھر وہ جانور ہلاک کر دیتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے۔ تو میں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کیا؟ اللہ سے ڈر، تو اخذت العزت بالاسم، تو اسے گناہ کی ضد چڑھ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسے گناہ کی ضد چڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھو، اب آپ کسی کو روکیں، کہیں کہ ایسا نہ کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تو آپ نے دیکھا وہ اور کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے عالم کی بات نہیں مانتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کی بات ماننا ہماری عزت کے خلاف ہے، ہماری عزت کے خلاف ہے، اس لیے پہلے بھی بگوڑے تھے، ہم اور بگوڑے بنیں گے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے جب انہیں کہا جائے اتق اللہ، باز آ جاؤ ایسی حرکتوں سے، اوپر کچھ اندر کچھ، ٹھیک ہے، اور پھر فساد، یہ ظلم، یہ زیادتیاں، باز آ جاؤ اگر کہا جائے اللہ سے ڈرو، تو اخذت العزت بالاسم، اسے گناہ کی ضد چڑھ جاتی ہے۔ فرمایا فحسبہ جہنم، اسے جہنم کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ فحسبہ جہنم، اسے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے، بہت برا بچھونا ہے۔ اب یہاں دیکھیں امام رازی علیہ رحمۃ الرحمن نے اس میں کتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کی، اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فِيهِ مَسَائِلُ
اس میں بڑے مسئلے ہیں، اس میں مسائل جمع کثرت ہے کہ نہیں؟ کیوں ریحان صاحب کثرت ہی ہے نا، قلت 6 ہی نہیں ان میں سے ہے، تو پھر کیوں پریشان ہے؟ تو اس میں 2 مسئلے نہیں، 3 نہیں، زیادہ مسائل ہیں۔ فی مسائل، اس آیت میں المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ قال الواحدی، واحدی نے کہا قول تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، معناه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعا الكبر والعنف إلى الظلم۔ واحدی کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان افعال کے ترک کرنے کی طرف اسے دعوت دی کہ چھوڑ دو ان افعال کو، اوپر کچھ اندر کچھ، زیادتیاں، ظلم، ان افعال کے ترک کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ تو جب دعوت دی تو تکبر اور عنفت نے ظلم کی طرف انہیں دعوت دی۔ یہ ہے کہ جب بندہ حق کی بات کرتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے اندر جو تکبر ہے، اس کے اندر جو یہ حمیت ہے، اس کے اندر یہ جو شیطانیت ہے، اسے ظلم کی طرف دعوت دیتی ہے، تو پھر اور ظلم کرتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ واحدی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ دعوت دی کہ چھوڑ دو ان کو، تو تکبر نے ان کو گناہ پہ اور بڑھایا ہے، اور گناہ کی دعوت دی کہ تم اور گناہ کرو، تم اور گناہ کرو، تم اور زیادتی کرو، تم اور ظلم کرو۔ آگے دیکھیں، آگے کہتے ہیں امام رازی علیہ رحمۃ الرحمن کہ یہ تفسیر ضعیف ہے، یعنی واحدی نے یہ جو تفسیر کی ہے، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ تفسیر ضعیف ہے۔ بولو یہ تفسیر کیا ہے؟ ان ھذا التفسیر ضعیف، یہ تفسیر ضعیف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ، اس میں کوئی دلالت نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی دلالت نہیں ہے کہ اسے ہی دعوت دی ہو ان افعال کے ترک کرنے کی، اور یہ آیت کسی اور پر چشمہ نہیں ہو سکتی، اور یہ آیت اسی کے ساتھ خاص ہے، اور اس آیت کا کوئی اور مصداق نہیں بن سکتا، اور اس آیت کا حکم کسی اور کے ساتھ نہیں، صرف اسی کے ساتھ ہے۔ یعنی آیت عموم پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ خصوص پر دلالت کرتی ہے۔ تو امام رازی کہتے ہیں جو واحدی نے بات کی ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی آیت دلالت نہیں کرتی کہ یہ انہی کے ساتھ خاص ہو، بلکہ منافق بھی اس میں شامل ہیں، اور ریاکاری کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں، اس میں داخل ہیں۔ یہ آیت عام ہے کہ منافقین کے لیے بھی ہے، اور جو مومن ریاکاری کرنے والے ہیں اندر کچھ اوپر کچھ، ان کے لیے بھی ہے۔ ان کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس آیت میں کوئی ایسی دلالت نہیں کہ جو یہ دلالت کرتی ہو کہ یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ قیل لہ ھذا القول، کہا گیا جب یہ قول، اخذ العزہ، اسے عزت چڑھ جاتی ہے، رہا ھذا القول قیل یا ما قیل، جو بھی کہا جائے اس آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہو کیا کہ یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے روایت کے ساتھ تو پھر تو اسی کی طرف رجوع کرنا واجب ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات آیت میں نہیں ہے۔ آیت میں صرف اتنا کہا گیا جب اسے کہا جائے، جب اسے کہا جائے تو اللہ سے ڈرے۔ تو کہتے ہیں بے شک ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جانتے ہیں کہ کان یدعو الکل للتقوی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تخصیص سے ہر ایک کو تقوی کی دعوت دیتے تھے۔ کس کی دعوت دیتے تھے؟ اگر اس آیت کو منافقین کے ساتھ خاص کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تقوی کی دعوت دیتے تھے وہ صرف منافقین کے لیے تھی۔ امام رازی فرماتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی دعوت صرف منافقین کو نہیں بلکہ آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اللہ سے ڈرنے کی دعوت دیتے تھے، اور ہر ایک کو حکم فرماتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو لہٰذا یہ آیت کریمہ کوئی اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ عام ہے، اور جمہور کا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت عام ہے۔ اس آیت میں منافق بھی ہیں اور اس آیت میں مومن ریاکاری کرنے والے بھی ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے اس کی؟
اب ذرا آگے دیکھیں امام راضی کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مسئلہ ثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے متعلق، اس اخنس بن شریق منافق تھا، اخنس بن بولیں اخنس بن شریق ثقفی منافق تھا. اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے متعلق مذموم افعال میں سے کچھ جو ہے اس کو بیان فرمایا، اس کی خبر دی. اول کیا ہے کہ وہ اس کا کلام میں حسن میں مشغول ہونا، طلب دنیا میں، کس میں؟ اچھا کلام کرنا، اچھے کلام میں مشغول ہونا. کس لیے؟ دنیا مل جائے. کیا مل جائے؟ اب غور کرو. پہلا کیا ہے؟ قولہ فی الحیات الدنیا، اس کی بات، اس کا حسن کلام دنیا کی زندگی میں تمہیں بھائے، تمہیں اچھا لگے. تو امام راضی فرماتے ہیں اس کے جو افعال مذمومہ ہیں ان میں سے اللہ پاک نے جن کو بیان فرمایا ان میں سب سے پہلے یہ ہے اشتغال بالکلام الحسن فی طلب الدنیا، اچھا کلام کرنا اور اچھے کلام کرنے میں مشغول ہونا. مقصد کیا ہے؟ دنیا کی طلب. دنیا کی، آپ سمجھ رہے ہو، دنیا کی طلب میں اچھا کلام کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ منافقین کا کام ہے. کس کا؟ اور صرف منافقین کا نہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی کرتے ہیں. آج بھی دیکھ لو کتنے الفاظ لے کر آئیں گے، کس طرح اس کا وزن ہوگا کہ کچھ 4 پیسے مل جائیں، مال و دولت مل جائے، مقصود واہ ہو، مقصود مال ہو. اب اللہ باپ ہمارا ہے ان کا قول دنیا کی زندگی میں. اور امام راضی کہتے ہیں وہ اچھے کلام میں مشغول ہونا فی طلب دنیا، دنیا کی طلب میں. اور دوسرا وثانیہ استشہاد باللہ کذب و بہتانا، اور اللہ کو گواہ بنانا جھوٹ پہ. اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ استشہاد، کہ اللہ بھی اس پہ گواہ ہے. کس پہ؟ جھوٹ پہ اور بہتان پہ. اب یہ دوسرا ہے، دوسرا فعل مذموم ہے. تیسرا کیا ہے؟ لجاجت ان کی، یعنی حق کو باطل کرنے میں چپڑی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، حق کو باطل کرنے میں، کس کو؟ سچ کو باطل کرنے میں. اور پھر فرماتے ہیں اور باطل کو ثابت کرنے میں، جھوٹ کو ثابت کرنے میں میٹھی میٹھی باتیں کرنا. اور پھر فرمایا چوتھی جو ان کی صفت ہے، اور فساد میں کوشش کرنا. کس میں؟ فساد پہ کوشش کرنا. اور پانچویں کیا ہے؟ کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنا. کھیتی اور نسل کو، 5 صفتیں ہیں، یہ 5 فعل ہیں اور سارے منکر اور قبیح ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ کل منکر قبیح، یہ سارے منکر قبیح ہیں. یہ فعل منکر قبیح. اور کہتے ہیں ظاہر قول وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، کہ جب کہا جائے اللہ سے ڈرو، ان افعال جو یہ افعال تھے ان کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو. تو امام راضی کہتے ہیں کہ ان کو بات کی طرف پھیر دیا جائے اور بات کی طرف نہ پھیرا جائے، یہ بہتر نہیں ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ سب کی طرف پھیرا جائے، یعنی اس میں منافق بھی اور غیر منافق بھی، مومن بھی جو ریاکاری کرتی ہیں، یہ سب کو حکم ہو کہ جب کہا جائے ڈرو اللہ سے تو پھر وہ اللہ سے ڈریں، ان افعال کو ترک کر دیں، ان افعال کو ترک کر دیں. اس کے آگے کہتے ہیں امام راضی کہتے ہیں فواجب ان یحمل علی الکل، یعنی واجب ہوا کہ اس آیت کو حمل کرو سب پر، کہ حضور کا فرمان سب کے لیے ہے، منافقین کے لیے بھی ہے اور دکھاوا کرنے والے مومنین کے لیے بھی ہے، کہ جب کہا جائے اللہ سے ڈرو تو پھر واجب ہے کہ یہ حضور کا آرڈر سب کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ سب کے لیے ہو. گویا کہ کہا گیا اتق اللہ فی ہلاک الحرث والنسل وفی السعی بالفساد وفی اللجاج الباطل وفی الاستشهاد باللہ كذلك وفي الحرص على طلب الدنيا فإنه ليس رجوع النهي إلى البعض أولى من بعض. کہا گویا کہ اللہ سب نے یوں فرمایا کہ انہیں کہا جائے اللہ سے ڈرو، کس کو؟ کھیتی کو ہلاک کرنے میں، نسل کو ہلاک کرنے میں اور فساد کے ساتھ زمین میں پھرنے میں اللہ سے ڈرو. اور یہ میٹھی میٹھی باتیں جھوٹ بول کر، میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو سچا ثابت کرنے سے ڈرو، اور اللہ کو گواہ بنانے میں جھوٹ پر اور بہتان پر اس میں بھی ڈرو. اور دنیا کی طلب پر، لالچ سے بھی ڈرو، کہ دنیا کی طلب کے لیے کہ لالچ میں تم ایسے کام کرو تو یہ ڈرو. تو کہا بس یہ نہیں سب کے لیے ہو جائے گی. کس کے لیے ہو جائے گا؟ سب کے لیے. آگے ذرا سماعت فرمائیں. بات مختصر میں کرتے جا رہا ہوں کیونکہ اس میں کافی ٹائم چاہیے. یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی،
آپ سمجھے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ ایسے لوگ بھی ہوں گے جب ان کو آپ دعوت دیتے ہیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں، بگڑ کر وہ اور گناہ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات مان لیتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز کی دعوت دی اور ہمارے اندر یہ برا فعل ہے، ہم ریاکار ہیں، ہم دکھلاوا کر رہے ہیں، تو اس نے ہماری رہنمائی کی، بلکہ یہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اخذت العزہ بالاسم، منع کرنے پر کیا ہو جاتے ہیں؟ اور بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو سمجھانا بھی کوئی آسان کام ہے، ان کے بھی تو حکمت چاہیے نا، کہ اب اگر ان کو بات کی تو یہ اور گناہ کریں گے، تو پھر ان کو سمجھائیں کیسے؟ پھر حکیم چاہیے کہ کس طریقے سے کون سا موقع ہو، پھر ان کی تربیت کی جائے، یہ سمجھ آئیں۔ اگر اس موقع کے بعد کی تو یہ اور بگڑ جائیں گے، یہ تو کون سا حکیم ہے کہ اس سے نصیحت کرے اس ٹائم؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں نا یہ واقعہ، آپ سمجھ آئیں گے کہ حکیم حکیم ہوتے ہیں، کیا پڑیاں والے نہیں، دانش مند۔ کون سے؟ ہاں، آج تک پڑیاں نہیں ملتے نا، وہ حکیم نہیں ہوتے۔ حکیم اصل میں کون ہوتا ہے؟ دانا۔ کیا ہوتا ہے؟ دانا۔ سنو، داناؤں کی بات سنو۔ کہتے ہیں کہ شہزادی رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلہ کہ زمین یونان میں لوٹ لیا گیا۔ کس زمین میں؟ اونچی تو بولو، تسی یونان نہیں جانا ہے، اچھے ہی رہنا ہے، مدینہ ہی جانا ہے، بولو۔ یونان کی زمین میں ایک قافلہ لوٹا گیا، بڑی نعمت ان کی لٹیروں نے لے لی، بڑا مال ان کا لے لیا۔ وہ جو تاجر تھے رونے لگے اور بڑے ہی روئے۔ کیا؟ زیادہ تاجروں کا دل تو پتا تھوڑے ہی نہیں، جنہ کا دل اللہ کی طرف لگیا ہے زیادہ مال ہی ہے آج کے دور میں، آج کے دور میں آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو میں تو شاید کیونکہ حکیم لقمان رحمہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تاجر رونے لگے اور بڑا روئے۔ اسے خدا اور پیغمبر، خدا کے پیغمبر کی شفاعت کی بات کی۔ کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے نام کو سمجھو کہ شفیع بنایا، سفارش کی آپ کے نام سے، یعنی اس کا مطلب وہ سنی تھے۔ اتنا تو تھا کہ انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات کی کہ حضور کے نام کی وجہ سے ہمارا مال واپس کر دو۔ ہمارا تو کنہیں کہہ رہے تھے؟ ڈاکوؤں کو۔ ڈاکوؤں کو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا مال واپس کر دو۔ کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی سمجھ آئی ہے؟ اخذت العزت بالاثم فحسبہ جہنم۔ انہیں نصیحت کیسے کرنی ہے؟ اچھا پولیس پکڑ لے جیسے بھی، تب اسے حدیث سناؤ گے، وہ کہ مجھے 1000 کا نوٹ دو، وہ کہ رشوت حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ بتاؤ اس پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ اسد اور ہی بگڑ جائے، وہ تو انہوں کلام سنانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور گناہ پہ جائے گا، نصیحت نہیں سنے گا۔ سنے گا نصیحت؟ آپ کہیں گے میں آیت کریمہ سناتا ہوں، تجھے سنے گا؟ آپ کہیں میں تجھے حدیث سناتا ہوں، سنے گا نا؟ کیونکہ کالا ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ اب اسے نصیحت اثر کرے گی؟ کتنا عقل مند ہے، ادھر جا کے اسے وہ تلاوت شروع کر دے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ حضور کا وسیلہ دے رہے تھے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو شہزادی رحمت ماتے ہیں چو پیروز شد دوست تیرا رواں چے غم دارت از گریہ کارواں۔ جب کالے دل والا، جب بولو کالے دل والا کامیاب ہو گیا، جب کالے دل والا کامیاب ہو گیا تو قافلے کے رونے کا کیا غم رکھتا ہے؟ قافلے لٹیروں کو بھی ترس آتا ہے، ڈاکوں کو بھی ترس آتا ہے، چوروں کو بھی ترس آتا ہے، رشوت خوروں کو بھی ترس آتا ہے، سود خوروں کو بھی ترس آتا ہے۔ اگر ترس آ جائے تو سود خوری کریں، سود کھائیں، مال لوٹیں اس کا اور اسے پیسہ مانگیں۔ اگر اسے رحم ہو تو ایسا کریں۔ تو شہزادی ماتا ہے جب کالے دل والا کامیاب ہو جائے، قافلے والوں کے رونے کا کیا غم رکھے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آگے دیکھو، لقمان حکیم اندراں کارواں بود۔ حکیم لقمان علیہ رحمۃ الرحمن اس قافلے میں تھے جو قافلہ لوٹا گیا تھا، آپ بھی اس میں تھے۔ آپ بھی کتنی بڑی ہستی ہیں، تو آپ بھی اس میں تھے۔ یک گفتش از کارواں اینا را مگر نصیحت کنی، قافلے والوں میں سے کارواں